بوسٹنگ سیلف کانفیڈنس پہ اردو کی آن لائن ورکشاپ کا دوسرا حصہ لے کے میں حاضر ہوں. اس میں دوسرے حصے میں ہم جیسے پہلے حصے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سیلف کانفیڈنس کیوں ضروری ہے، خود اعتمادی کیوں ضروری ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کتنی بہتر ہو سکتی ہے. دوسرے حصے میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ خود اعتمادی حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں، یا کن طریقوں کو ہم اپنائیں تو ہم ایک خود اعتماد انسان بن سکتے ہیں. اگر آپ اپنے سامنے آنے والی تصویر کو دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ خود اعتمادی کے راستے کو کون کون سے سنگ میل آپ کو لے کر چلتے ہیں، کون کون سی چیزیں خود اعتمادی کی طرف جانے کے لیے ضروری ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کا اعتماد اپنے اوپر بڑھائیں گی. کل بھی ہم نے پہلے حصے میں بھی اس آن لائن ورکشاپ کے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ خود ستائش یا خود پسندی بھی بہت ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، ان سے محبت سے پیش آئیں، مگر اپنے آپ سے بھی محبت سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ خود اپنے لیے مثبت رویہ نہیں رکھو گے تو دنیا سے یا دوسروں سے ایسا رکھنے کی آپ امید کم کر سکتے ہیں. اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اور اس لحاظ سے مثبت رکھیں کہ آپ میں اتنا اعتماد ہے یا اتنی ہمت ہے یا اتنی صلاحیت ہے کہ آپ زندگی میں صحیح طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر طریقے سے لے کر اپنی منزل کی طرف چل سکتے ہیں. اور اس بات کے لیے خود پسندی بھی رکھیں، اپنے آپ کو پسند کریں کہ آپ مثبت طریقے سے چیزوں کو مثبت طریقے سے دیکھنے کے بعد مثبت فیصلے کر کے صحیح قدم اٹھا سکتے ہیں اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے. یہ چیز جو ہے یہ آپ کو اعتماد دے گی، خود پر آپ کا اعتماد بہتر کرے گی، بوسٹ کرے گی، آپ کا سیلف کانفیڈنس، آپ کی خود اعتمادی کو بوسٹ کرے گی. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے گولز جو ہیں، جو آپ نے اپنی رکھے ہوئے ہیں ذہن میں کہ یہ میری منزل ہونی چاہیے، یا یہ میری اچیومنٹ ہونی چاہیے، یا مجھے زندگی میں یہ چیز چاہیے اور اس کی طرف جانے کے لیے میں یہ کام کروں گا یا کروں گی اور اس طرح سے آگے بڑھوں گا یا بڑھوں گی، تو پھر میں اس تک پہنچ جاؤں گا یا پہنچ جاؤں گی. وہ گول آپ کے ذہن میں بہت کلیئر ہونا چاہیے. اس کو آپ نے پھر مثبت انداز میں دیکھنا ہے اور اس پہ مثبت انداز میں پلاننگ بھی کرنی ہے اور خود پہ یقین بھی کرنا ہے، خود پسندی بھی رکھنی ہے، اپنے آپ پہ یقین بھی کرنا ہے کہ میں نے جو سوچا ہے، جس طرح سے میں اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، وہ میرے لیے اچھا ہے اور مجھے وہاں تک لے کر جائے گا. تو یہ چیز ساری آپ کو خود اعتمادی دے گی، آپ کی خود اعتمادی کو مضبوط کرے گی، پہلے سے زیادہ مضبوط کرے گی. پھر ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں، کسی بھی طرف چل پڑتے ہیں، کوئی بھی راستہ اپناتے ہیں، تو راستے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آتی ہیں، بہت سارے مسئلے بھی آتے ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں جنہیں آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور جن سے آپ کو نمٹنا پڑتا ہے. کیونکہ یہ مسئلے مسائل، یہ پرابلمز کہاں لیڈ کرتی ہیں، آپ کو لے کر جاتی ہیں یہ پریشانی کی طرف اور سٹریس کی طرف. آپ ڈپریس ہو جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو. تو یہ چیزیں اگر آپ راستے کے جو ہنڈرنسز ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو مینج کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے، تو آپ کو پریشانی بھی کم سے کم ہوگی اور آپ کی سیلف کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوگا، خود اعتمادی آپ کی بڑھے گی. تو اس لیے اپنے سٹریس کو مینج کرنا، اپنی پریشانی کو مینج کرنا
بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں ہم کسی اور ورکشاپ میں پھر ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے، لیکن ابھی اتنا ہی آپ اسٹریس مینیج کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں. مثلاً ورزش کر سکتے ہیں، یوگا کر سکتے ہیں، واک پہ جا سکتے ہیں. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کافی پئیں یا چائے پئیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. کچن میں جا کے کافی بنائیں اپنے لیے زبردستی، اور ڈارک کافی، اسٹرانگ کافی پئیں اگر آپ کو وہ آپ کا سر درد کو آرام دیتی ہے، یا کڑک سی چائے بنائیں. تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے آپ اپنے اسٹریس کو مینیج کریں. اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیں، فری ٹائم دیں، جس میں بیٹھ کے آپ پھر سوچ سکیں، ریفلیکٹ کر سکیں کہ کیا کرنا چاہیے مجھے اس سچویشن میں، اور اگر مجھے یہ مشکلات پیش آئی ہیں تو مجھے ان سے کیسے نکلنا ہے. تو اس سے آپ کے اسٹریس لیول میں کمی آئے گی، پریشانی آپ کی کم ہوگی، خود اعتمادی آپ کی بڑھے گی. یہ کرنے سے، ایسا سوچنے سے ایک چیز اور آپ اچیو کریں گے، وہ ہوگا کہ آپ کہہ سکیں گے پورے یقین کے ساتھ کہ میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں اور مجھے ایسے کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا. اور اس کے ساتھ آپ کا یہ یقین بھی ہونا ضروری ہے کہ میں کیونکہ بہت اچھا ہوں، مجھ میں صلاحیت ہے، مجھ میں قابلیت ہے، اور میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے سب سے اچھی چیز ملے، میری ڈیسٹینیشن سب سے آگے ہو، سب سے اوپر ہو. میں اچھی جگہ پہ خود کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں ایسا ممکن ہے میرے لیے کرنا، کیونکہ میں ڈیزرو کرتا ہوں. مجھے میرے حساب سے مجھے یہ چیز ملنی چاہیے. تو اس سے بھی آپ کی خود پسندی میں اضافہ، خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو آسانی ہوگی اپنا راستہ آگے کے لیے بنانے میں. پھر یہ ہے کہ آپ نے جو کام سوچا ہے، ایک آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، آپ اس بارے میں سلو نہیں ہو سکتے. آپ اسے پلان کریں اور بس اس پہ کام کرنا شروع کریں، تاکہ جب آپ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ بھی مدد کرتا ہے، اور رستے بھی خود سے بنتے جاتے ہیں. آپ کے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز آتے جاتے ہیں، ارد گرد کے ماحول سے آپ کو بہت ساری ہیلپ بھی ملتی جاتی ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کرنی چاہیے. تو آپ پہلا قدم اٹھائیں، پہلا قدم اٹھاتے ہوئے ڈریں نہیں. مستقبل سے یا مستقبل کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہونے سے خوف زدہ نہ ہوں. یقین رکھیں اور قدم اٹھائیں، اس سے بھی آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، آپ کا سیلف کانفیڈنس بوسٹ ہوگا. یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا، آپ کو ایک رستہ اپنانا پڑے گا. اور پھر یہ ہے کہ خود کو آپ نے رستہ کیونکہ چن لیا ہے اپنے لیے، تو اپنے ڈیسیژن کو ایکسیپٹ بھی کریں. اس کے علاوہ اپنے آپ کو بھی ایکسیپٹ کریں جیسے آپ ہیں اس صورت میں. اگر آپ مثال کے طور پہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں، اور کوئی اور انسان جو ہے وہ بہت اچھا گاتا بھی ہے اور بہت اچھا گٹار بھی بجاتا ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ تو گٹار بھی بجا لیتا ہے اور گا بھی لیتا ہے اور میں تو صرف گا سکتا ہوں، تو میں تو اتنا اچھا نہیں ہوں. ایسی بات نہیں ہے. آپ جیسے ہیں، آپ اپنی اس صلاحیت کو بروئے کار لائیں، اسے سامنے لائیں، اسے ابھاریں، اسے مزید پالش کریں، آگے لے کر چلیں، اور یقیناً آپ کو اسے بہت اچھے رزلٹس حاصل ہوں گے. تو جب آپ ایسا سوچیں گے، اپنے آپ کو ویسے قبول کریں گے جیسے آپ ہیں، تو بھی آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا. کبھی بھی کسی کام کو بیچ میں چھوڑ کے بھاگنے کا نہ سوچیں، اسے پورا کرنے کا سوچیں.
کیونکہ آپ چھوڑ کے بھاگتے ہیں، آپ گیو اپ کرتے ہیں، یعنی آپ ہار مان جاتے ہیں کسی چیز سے، تو پھر تو خود اعتمادی زیرو ہو جاتی ہے. اس طریقے سے اپنی خود اعتمادی کو گرنے نہ دیں. کبھی بھی چیزوں کو چھوڑ کے نہ بھاگیں، مشکلات سے نہ گھبرائیں، کیونکہ جب آپ کچھ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اسی طرح آپ کے سامنے آئے جیسے آپ نے سوچا تھا، جیسے آپ نے پلان کیا تھا. یہ ارد گرد کا ماحول ہے، دنیا ہے، لوگ ہیں، بہت کچھ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہوگا. آپ کو اسے مینج کرنا پڑے گا. تو وہ ضروری ہے کہ آپ اسے مینج کریں، اپنی اس کمفرٹ زون سے نکلیں. یہ سوچیں کہ جو میں نے پلان کیا ہمیشہ ضروری نہیں ہے ویسے ہی ہو، کچھ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کچھ ڈفرینٹ کو میں نے مینج کرنا ہے. میں نے دیکھنا ہے کہ میں اس کو اپنے حق میں کیسے لے کر چلوں. تو پھر اپنی تھوڑی سی ری پلاننگ کریں، اپنی انرجیز کو چینلائز کریں، ایک ایسے طریقے سے چینلائز کریں کہ وہ جو مشکل سچویشن آپ اپنے لیے سمجھ رہے ہیں اس میں سے آپ نکل پائیں آسانی سے. تو ایسے کام جب آپ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں کریں گے اور ان پہ توجہ دیں گے اور گھبرائیں گے نہیں، تو اس سے یقیناً آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، آپ کے خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، آپ کی سیلف کانفیڈنس کو بوسٹ ملے گا، جو کہ بہت ہی ضروری چیز ہے. اور جب آپ سیلف کانفیڈنٹ ہوں گے، جب آپ پر اعتماد ہوں گے، تو اس سے آپ کی جو زندگی کی کوالٹی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ بہتر محسوس کریں گے، ذرا خوش محسوس کریں گے، اور اپنی گولز کو پرسو کرتے وقت یا اپنی منزل کی طرف جاتے وقت بہتر محسوس کر رہے ہوں گے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، آپ اس امیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ مینشنڈ ہے. خود اعتمادی کس طریقے سے آپ اچیو کر سکتے ہیں. The image on the slide shows you where does the road to confidence lead you. What are the milestones on the road? What you should be doing with your life to become self-confident. So there are various things mentioned here. One is self-praise. As we discussed yesterday too, you should self-praise yourself. You should give some affection and love to yourself as well. You should believe in yourself. And you should know that what you are doing is good. Even if you're not getting praise from around you, from people around you, it does not mean that you're going to be low, to feel down. No, because it's very difficult to get praise out of others. So at times you find that people are not praising your efforts, or maybe they are not able to see things from your perspective. Analyze the things that you are doing in the way that you can see them, that you can picture them. So self-praise is very important. You should know at times that what you are doing is good enough and is going to take you towards your destination. That's why you like what you're doing and you like yourself for doing it. So self-praise is the first thing that should be there for you to become self-confident. And that self-confidence, that self-praise emanates from positive thoughts. If you become negative about what you are doing, if you think that what other people are pointing at or they're trying to offer their critique on is all good and they are thinking right and you're not, you become negative about what you're doing, and that drowns your self-confidence. That's why it's very important that you keep your thoughts positive. You have analyzed the situation before starting on with what you are doing, and you can go on with it in a very positive manner, in a very thoughtful manner, and also believing
that what you're doing is right, and that everybody around the world cannot understand it from the perspective that you are looking at it with. So it's very important. Your thoughts should be positive. You should have self-praise, and you should have well-defined goals. Because once, just see, imagine you have a plan. Your circumstances are different than the circumstances of other people around you. They can never match. You don't have the same lives. You don't have the same circumstances. You don't have the same environment. You don't have the same financial conditions. You don't have the same family matters. Everything differs from the other person. You don't have the same mental capacities. Each one of us, is intelligent. But we have been bestowed upon with different kinds of intelligences. Some of us are more musically intelligent, because they are involved into music. They listen to a tune or to a song once and they don't forget it ever, and they can sing it well too. Some are mathematically intelligent. They're very good at maths, unlike me, and some are literary intelligent. They are very vocal, eloquent in their speech, in their communication. So there are different intelligences that different people have. There are many others also, of course, that I have not mentioned here. Because we are all different from each other, because we have been created that way by our Lord, we also have different style of moving along things, of doing things, of moving along with things. So because we have different ways of doing the same thing, it's not necessary that the other person sees our perspective the same way that we do. And it's not necessary that he understands the things totally in our manner, in our way. That's why when you have a well-defined goal and you have made a plan of how to do it, how to achieve your goal, how to go to your destination, and that means you have your own plan in your own way of doing it. So believe in it then. Keep your thoughts positive. Praise yourself for what you have planned and what you're going to do, and go along it. That gives you confidence. That also at times doesn't mean that you don't listen to others at all. Listening to others, keeping their suggestions open and welcome is also very important, because you can analyze those suggestions also and your plan also in the light of those suggestions. Sometimes you might try to change your plan a bit because you think that some suggestion is really very good. So don't be overconfident about yourself. Keep the suggestion box always open, and of course analyze things and then move along. One other thing that you must do is managing stress and anxiety, because at times when we are working on a certain project or we are working on a certain facet of our life, anxiety and stress may pass our way. Things always do not move as per our plans. So that's why we become anxious. We can become anxious and we can become stressful. So you have to manage that stress, that anxiety as well. The different ways of managing stress that we will also dilate upon in another online workshop soon. But to be short, managing stress and anxiety can be done in different manners by different people. Whatever, you can go out for a walk probably, or you can exercise, you can do yoga, you can eat your favorite food, and you can have a cup of coffee as well. That helps me a lot. Strong coffee,
and that helps you a lot to alleviate your stress. So whatever helps you, you can go in for it. You can go in to the kitchen and cook something for you. That's also at times alleviates stress in different people. Or these are small things that you can do to manage your stress. And managing stress is important because while being in stress, you cannot think correctly, you cannot think positively, you cannot move along with things in a positive manner. So that's why it's very important that you manage your stress. And as you're managing your stress, as you're dealing with people around you, as you're dealing with their criticism that seems very negative to you, but you must understand they don't understand things the way you understand them in a particular project probably, or whatever thing you have taken up. So you have to be assertive as well about your thoughts, about your perspective. You have to be assertive, you have to take a stand, because for good management, being assertive is very important. For if a person doesn't have the skill of being assertive, of being strong enough, of knowing that this is something that I'm doing my way and this is the right way and I must go on with it and it is going to benefit me, he has to be assertive, or she has to be assertive about it. She has to be, or he has to be emphatic about it, because if they are not emphatic and assertive, there will be many hurdles in their ways. People will cut their ways because they think that probably this person is going to harm himself or herself, going along with his or her plan, the way she or he is doing it. So they will try to hamper their progress in that manner. So you have to be assertive, you have to welcome suggestions, you have to manage your stress, you have to analyze things, and then you have to be assertive about your actions. And you have to believe that you deserve the best, nothing less than the best. Because if you don't believe that you deserve the best, you actually don't deserve the best. When you have self-belief, when you know that you will not settle down for anything less than the best, that for you the sky is not the limit, you cannot move on to be a great person or to grow in a great manner. That can be professionally, that can be personally, emotionally, that can be physically, that can be mentally, it can be in any manner. The wellness that we discussed in the first part of the presentation, the total wellness that emanates from you, from within you, is going to come from the belief that you deserve the best. And because you deserve the best, you have planned the best for you, and you are moving along with your plans that are going to bring you the best ever in life. So it's very important. Then another thing that is important, we are already talking about it, is self-acceptance. You accept how you are. No two persons are alike. No two persons are the very same. Two people will be different from each other. Now, it's not that because A has this quality, B is not good enough, because B doesn't have this quality. No, B will have another quality that A doesn't have. Accept yourself as you are, and use the skills, use the capacities and capabilities that you have been blessed with. If I can speak well and B cannot speak well, probably B can write well and I cannot write well. So B will use the quality of writing and A will use the quality of speaking. Accept your capabilities, accept your drawbacks, accept yourself as you are,
and use the capacities that you have to the utmost. Use your best skills and never quit. Never give up. Giving up takes you back, and you should never let that happen with yourself. Never quit. Another very important thing is, when you start doing something, anything that you have chalked out for yourself, any plan, you start doing it and you find many hurdles. And you don't find comfortable at times doing certain things. You have to step out of your comfort zone. You have to take things as they come your way and manage them accordingly. Life is not a bed of roses. Everything will not be very positive all the time. It cannot be. So you have to step out of your comfort zone and compromise with things and chalk out new ways of dealing with things in order to reach your destination and in order to be self-confident again. اچھا جی، تو یہ تو ہم بات کر رہے تھے خود پسندی کی اور خود اعتمادی کی، پر اعتمادی کی. اب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک کرٹک ہوتا ہے یا ایک تنقید نگار ہوتا ہے. ایک تنقید کرنے والا اس کے اپنے اندر چھپا ہوتا ہے جو خود اس پر تنقید کرتا ہے. وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، وہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، وہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ تنقید نگار اسے کہتا ہے کہ یار ٹھہرو، رک جاؤ، یہاں تم نے یہ غلط کیا. اور ایسا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ، ایٹ ٹائمز ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ویسے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے پر اعتماد ہیں، لیکن پر اعتمادی کے باوجود کئی دفعہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کیا ہوگا مستقبل میں. آخر مستقبل ہمارے لیے کیا رکھے ہوئے، زندگی ہمیں کدھر لے کر جائے گی. کبھی کبھی ہمیں یہ بھی لگتا ہے اپنے سارے اعتماد کے باوجود کہ شاید ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، شاید ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، شاید ہم میں وہ قابلیت نہیں ہے جو ہمیں خاص مقام تک لے کر جا سکتی ہے، جو ہمیں خاص اونچائی تک لے کر جا سکتی ہے. تو اصل میں یہ وہ ہمارا اندر کا چھپا ہوا تنقید نگار بول رہا ہوتا ہے، وہ ہم پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے. جیسے باہر کے لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں، ہر ایک پر تنقید کرتے ہیں، اسی طرح وہ اندر کا ہمارا تنقید نگار بھی ہم سے باتیں کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ کیا ہوگا تمہارا، شاید تم اچھا کام نہیں کر رہے ہو، تمہارا رستہ جو تم نے اپنایا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یا تم میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ تم وہاں پہنچ سکو جہاں تم پہنچنا چاہ رہے ہو. اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ سے ڈر کے ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ میرا اعتماد ختم ہو گیا، بالکل بھی اعتماد اپنے اوپر نہیں رہا مجھے. ایسا نہیں ہوتا. اصل میں یہ وہ اندر کا تنقید نگار ہوتا ہے جو تنقید کر رہا ہوتا ہے، اور وہ تنقید بہت ہی ضروری ہوتی ہے. بس اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل ہی چھوٹا یا کمتر محسوس کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھ نہ جائیں. ہم سنیں ذرا اس کی بات کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہم سوچیں ذرا کہ کس حد تک ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور پھر ہم اس حساب سے دوبارہ سے اپنی چیزوں کو دیکھیں، جو قدم ہم نے اٹھائے ہیں ان کے بارے میں سوچیں، دیکھیں کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، اور پھر سے یہ دیکھیں کہ کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا ہمیں تھوڑا سا اپنا پلان چینج کر لینا چاہیے. کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی شاید کوئی بہتری لا سکتی ہے. تو اگر ایسا ہے تو یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے. اس سے پھر سے یہی ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے اوپر خود تنقید کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اپنے اس اندر کے تنقید نگار کی تنقید کو برداشت کر کے
بہتر پلاننگ بھی کر سکتے ہیں. اور جب ایسا ہوگا تو ہمارا اعتماد خود پہ بڑھ جائے گا، ہم بہتر محسوس کریں گے اور شاید ہمارا کام کرنے کا طریقہ بھی پہلے سے بہتر ہو جائے گا. اور جب وہ بہتری آئے گی تو ہم اپنی منزل کی طرف زیادہ تیزی سے جا سکیں گے، زیادہ بہتر طریقے سے جا سکیں گے. اور بہتر طریقے سے جائیں گے تو ہم زیادہ پر اعتماد ہو سکیں گے. تو کبھی بھی اپنے اندر کے تنقید نگار سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے باتیں کرنی ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہونا چاہیے، اور پھر اس پر سوچنا ہے، اس کی ساری دی ہوئی سجیشنز پہ بیٹھ کر سوچیں پورے اعتماد کے ساتھ، مثبت رویے کے ساتھ، اور پھر اپنا فیصلہ لیں اور آگے بڑھیں. اور یقیناً آپ زیادہ پر اعتماد بھی محسوس کریں گے اور زیادہ خوش بھی محسوس کریں گے. تو یہ آج کی ہماری باتیں ہوئیں بوسٹنگ سیلف کانفیڈنس پہ، اپنے آپ پہ اعتماد بڑھانے پہ. اس پریزنٹیشن کا پارٹ 3 جلدی میں اپلوڈ کروں گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب وہ اپلوڈ ہو تو آپ کو فوراً سے پتہ چل جائے تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت ویلیوبل ہوں گے. اور تب تک جب تک تیسرے حصے میں اس ورک شاپ کی ہم ملتے ہیں، اجازت دیجیے.